محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیب نور سطع المدینہ من صلی صلاۃ پروگرام بالکل آخری مرحلے کے اندر آ چکا ہے اور بہت جلد ہی اختتام ہونے والا ہے۔ وہ بچہ جس کی دستار ہونی ہے محمد عظیم، وہ جہاں بھی ہے وہ فوراً اسٹیج پر آ جائیں۔ اب میں اپنے نہایت ہی معزز اور مکرم مہمان خصوصی جن کی صدارت کے اندر ہمارا یہ پروگرام آج چلتا رہا ہے، میرٹھ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ہر دل عزیز مہمان، میں ان کو زحمت دینا چاہتا ہوں نہایت ادب و احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا مفتی عبدالہادی قاسمی صاحب بلند شہری جو محتمم ہیں مدرسہ جامعہ عربیہ حسینیہ قائست بڈہ ضلع میرٹھ سے، حضرت والا سے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ کرسی خطابت پر تشریف لائیں اور اپنے پرمغز خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ کا ہونا یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور ایسی مجلس کے اندر شامل ہو جانا یہ اور بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے غافل، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے غافل، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ عزیزان ملت، نوجوانان اسلام،
پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، میں اپنی خوش بختی سمجھوں یا نیک بختی سمجھوں یا ان علماء کرام کی ذرہ نوازی سمجھوں کہ انہوں نے ایک حقیر سے موتی کو اٹھا کر کے زینت بنا دیا، اس قابل تو نہ تھا کہ آپ کے سامنے آتا، اس قابل تو نہ تھا کہ آپ کے سامنے ان علماء کی موجودگی میں کہ جو مجھ سے علم میں بھی افضل، جو مجھ سے عمر میں بھی افضل، جو مجھ سے علم میں بھی افضل، جو مجھ سے ریاضت میں بھی افضل، جو مجھ سے ضیافت میں بھی افضل، جو مجھ سے اللہ کے قرب میں بھی افضل، کہ یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہوں اور آواز لگائی جائے کہ عبدالہادی کو بلایا جائے، اس سے کچھ سنا جائے، اس سے کچھ کہلوایا جائے۔ یہ بندہ اپنے لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑا ہوا کہ مولا تمام کے تمام یہ اپنے لڑکھڑاتے قدموں ہی سے چلتے ہیں، لیکن تمام کو قدرت تو عطا کرتا ہے، تمام کو طاقت تو عطا کرتا ہے۔ ربا میرے قدموں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں ان مبارک لوگوں کے اندر جاؤں، اس مبارک مجلس کے اندر جاؤں، ان مبارک اشخاص کے اندر جاؤں اور جا کر دین کا پیغام سناؤں۔ ربا میرے قدموں کے اندر تو لرزہ طاری ہے۔ مجھے زمانہ یاد آیا سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کہ اللہ نے حکم دیا، او موسیٰ وہ فرعون کے سامنے جانا ہے، دین کا پیغام سنانا ہے، فرعون کے دربار میں جانا ہے، حق کی دعوت دینی ہے، فرعون کے سامنے تجھے جا کر اللہ کے دین کا اعلان کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں، رب الہ میری زبان کے اندر لقنت ہے، میری زبان کے اندر وہ تاثیر کہاں ہے، میری زبان کے اندر وہ طاقت کہاں ہے کہ میں جاؤں فرعون کے دربار میں جاؤں اور جا کر دین کا پیغام سناؤں۔ اللہ فرماتے ہیں، موسیٰ ہم تجھے گویائی کے لیے ایک آیت عطا کرتے ہیں، ایک جملہ دیتے ہیں، تو اپنی زبان سے اس کو کہنا شروع کر، ہم تیری زبان کے اندر تاثیر پیدا کر دیں گے، ہم تیری زبان کے اندر طاقت پیدا کر دیں گے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں بھی اپنے بڑوں کے سامنے آہستہ سرن اپنی زبان سے اس آیت شریفہ کو پڑھتے ہوئے کرسی خطابت پر آ کر بیٹھ گیا کہ ربا میری زبان کے اندر طاقت نہیں ہے، اس میں تاثیر پیدا کرنے کی ذات آپ کی ہے، یہ مبارک لوگوں کے درمیان میں آیا ہو، دین کی بات کہنے کی طاقت عطا فرما دے۔ دعا کرتا ہوا آپ کے سامنے آ گیا، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے کی اور سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیز محترم، میرے پیارے دوستو، میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی، آپ کے وقت کا بالکل مکمل خیال ہے، بہت لمبی تفصیل کے اندر نہ جانا چاہتا ہوں، نہ جانے کا موقع ہے، لیکن بہت موٹی موٹی سی باتیں کر کر اپنی جگہ لے لوں گا۔ میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی، اللہ نے قرآن کریم کی ابتدا میں سب سے پہلے ایک جملہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے اندر شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آگے جملہ فرمایا ھدی للمتقین، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے لوگوں کو صحیح راستہ دکھلانے کے لیے، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے لوگوں کی زندگیاں سنوارنے کے لیے، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے لوگوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں لانے کے لیے، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں اور ان کی عظمتوں کے اندر بالائی آ جائے، یہ لوگ قرآن کریم سے کہ عاشق بن جائیں، ان کی عظمتیں بالاتر ہو جائیں، قرآن کریم کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، ان کی زندگیوں کے نقشے بدل جائیں۔ اللہ نے قرآن کریم نازل کیا، کس لیے نازل کیا؟ اس لیے نازل کیا کہ ہم قرآن کی راہ پر چلیں، قرآن کو جانیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن سے راستہ معلوم کریں کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم پوچھیں قرآن سے مجھے اپنا گھر کیسے چلانا ہے، ہم پوچھیں قرآن سے مجھے اپنے گھر کے حالات کیسے سنوارنے ہیں، ہم پوچھیں قرآن سے مجھے اپنے کاروبار
کے اندر کیسے بڑھوتری پیدا کرنی ہے، ہم پوچھیں قرآن سے ہمیں اپنی اولادوں کی شادیاں کرنی ہیں، ہم پوچھیں قرآن سے کہ ہمیں اپنی اولادوں کو کیسے پروان چڑھانا ہے، یہ تمام کی تمام ذمہ داریوں، تمام کی تمام باتوں کا ضامن قرآن کریم بنا کر اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ ساری زندگی کے حالات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بند کر کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر قرآن کریم کو نازل کر دیا اور کہہ دیا مسلمانوں تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ہم نے تمہیں ہدایت دینے کے لیے مکمل کتاب نازل کر دی ہے، اب تم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جانا اور راہ ہدایت پاتے چلے جانا۔ لیکن آج جب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں، آج جب ہم اپنی محلوں کی اور اپنی گلیوں اور اپنے مکانوں اور اپنے عزت و اقاربہ اور اپنے رشتہ داروں کے حالات کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، اپنی پہچان کرانے کے لیے، نبی کی رسالت کا اقرار کرانے کے لیے، صحابہ کا تعارف کرانے کے لیے، جنت کا تعارف کرانے کے لیے، جہنم سے ڈرانے کے لیے اللہ نے تو ایک کتاب، صرف ایک کتاب واحد قرآن کریم کو نازل کیا تھا، لیکن ہم نے مسلمانوں نے قرآن کریم کے اوپر ظلم کیا، ہم نے مسلمانوں نے قرآن کریم کے ساتھ میں ناانصافی کی اور قرآن کریم کو بہترین چفتان کے اندر لپیٹا اور اپنے گھر کی زینت بنا دیا، تاکوں کے اندر سجا دیا، اپنی سیف الماریوں کے اوپر رکھ دیا۔ جس قرآن کو روز پڑھ کر مسلمانوں کو اپنی زندگیوں، اپنے کاروباروں کے اندر برکتیں نازل کرانی تھی، اس قرآن کو لپیٹ کر ایک کپڑے کے اندر ہم نے اس قرآن کریم کو اپنے تاقوں کے اندر سجا دیا، اپنی اولادوں کو اپنے کاروباروں میں الجھا دیا، اپنی اولادوں کو اپنے ہی راستے پر چلا دیا کہ نہ میں پڑھا تھا نہ تجھے پڑھنے دوں گا، نہ میں کامیاب ہوا تھا نہ تجھے کامیاب ہونے دوں گا، نہ میں اللہ کو جان سکا ہوں نہ تجھے جاننے دوں گا، اور ہم نے اپنی اولادوں کے ساتھ میں ظلم کرنا شروع کیا اور اتنا ظلم کیا کہ اپنی اولادوں کو قرآن کریم سے محروم کر دیا۔ بات تھوڑی سی کڑوی ہو سکتی ہے لیکن مسلمانوں سچی ہے۔ جب ہمارا بچپنا تھا، جب ہم اپنے بچپن کے اندر صبح کو فجر کی نماز پڑھنے مسجد کے اندر جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر آنے والے اکثر مرد حضرات قرآن کریم اٹھا کر وہی مسجد میں تلاوت کرنے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جب ہم وہاں سے نکلتے اور گلیوں کا سفر کر کر اپنے گھر کی طرف کو رخ کرتے تو دیکھتے تھے کہ ہمارے ہر گھر سے ہماری ماں اور بہنوں کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ آج کیا ہوا مسلمانوں؟ کیا شریعت بدل گئی؟ کیا نبی کے احکامات بدل گئے؟ کیا اللہ کے دین کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی؟ آخر کیا وجہ بنی کہ ہم نے ہر ایک گھر سے یہ بات، یہ صدمے کی بات آتی ہے کہ ہم نے ایک طرف قرآن کریم کو اٹھا کر رکھ دیا ہے، ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، دعائیاں دیتے پھرتے ہیں، ہم چیختے چلاتے پھرتے ہیں، مولانا صاحب، مفتی صاحب دعا کریے میرے کام میں برکت نہیں ہو رہی، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام فیل ہو جاتا ہے، جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ کام ختم ہو جاتا ہے، دوسرے کا کام خوب بڑھیا چل رہا تھا، میں نے وہاں کام کیا وہ کام فیل ہو گیا، ذرا دعا کر دیجئے۔ معلوم کریں جس دکان کے متعلق، جس کاروبار کے متعلق تو دعا کرانے آیا ہے، کیا اس کام کی ابتدا تو اللہ کے کلام سے کرتا ہے؟ کیا صبح کو تیری بیوی، تیری ماں گھر پر قرآن کریم کی تلاوت کر کر تیرے لیے دعائے رحمت مانگتی ہے یا نہیں مانگتی؟ اندازہ ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ میاں
ہمارے گھر کا ماحول تو یہ ہے کہ رات کو 12-1 بجے تک ہم بھی، ہماری اولادیں بھی، ہماری بیویاں بھی، ہماری مائیں بھی، ہم نکڑوں پر بیٹھ کر، گلیوں چوباروں پر بیٹھ کر، اور ہماری مائیں بہنیں اپنے گھر پر بیٹھ کر لایانی باتوں میں رات گزارتے ہیں، اور صبح کو 9-10 بجے اٹھنے کا ہمارے سورے گھر کا معمول ہے۔ قرآن کی تلاوت کہاں گئی؟ پورا سال مکمل ہو گیا، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق ہی میسر نہیں ہوئی، اور تلاوت تو جب کریں جب قرآن کریم کو ہم پڑھے ہوئے ہوں۔ اگر ہم ہاتھ اٹھوائیں، اگر ہم معلوم کریں، ذرا بتلاؤ مسلمانوں، قرآن کریم کتنے پڑھے ہوئے ہیں؟ قرآن کریم سے کتنی محبت کرنے والے ہیں؟ قرآن کریم کو کتنے لوگ جاننے والے ہیں؟ تو میں شاید مبالغے کے ساتھ نہ کہہ رہا ہوں کہ 100 میں سے شاید 15 یا 10 ہاتھ اٹھیں گے جو کہیں گے ہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ اکثر طبقہ، نوجوان ہو، بوڑھے ہو، ہمارے بچے ہو، قرآن کریم سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ اللہ نے ایک کتاب نازل کی تھی، صرف ایک کتاب نازل کی تھی جو ہمارے لیے ہدایت بنا کر نازل کی تھی، اور ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اس قرآن سے منہ پھیر لیا، ہم نے اس قرآن سے روگردانی کری، پھر ہم وائے ویلا کرتے پھرتے وہ آیا جس نے یوں کہا اس قرآن کو بدلا جائے گا، وہ آیا جس نے کہا قرآن کی آیتیں نکالی جائیں گی۔ مسلمانوں بتاؤ تم نے کون سا انصاف کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ تم نے تو قرآن کو سرے سے ہی چھوڑ دیا ہے، اس نے تو صرف 26 آیتیں نکالنے کی بات کی، آپ نے تو ساری کی ساری آیتوں کا انکار کر دیا۔ اگر آپ کو قرآن سے عشق ہوتا، اگر آپ قرآن کے عاشق ہوتے، اگر آپ کے سینوں کے اندر قرآن سے محبت ہوتی، تو رب کعبہ کی قسم گھر کے اندر ہر ایک انسان قرآن پڑھنے والا ہوتا، ہر بچہ قرآن پڑھنے والا ہوتا، ہر ایک انسان قرآن سے اپنی زندگی کی ابتدا کرنے والا ہوتا، ہماری ہر صبح قرآن کی آیت سے ہو رہی ہوتی، لیکن ہماری تو رات ہوتی ہے تو گانوں اور فلموں اور فحش باتوں پر ہوتی ہے، اور ابتدا ہوتی ہے تو گالیوں سے ہوتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں حالات نہیں بدلتے، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بیماریوں نے ہمارا گھر دیکھ رکھا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دشواریوں نے آن گھیرا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کام کاروباروں کے اندر برکت نہیں ہے۔ یہ رحمت، یہ برکت کی کتاب اللہ نے آپ کو عطا کی تھی، آپ نے کون سی انصاف کی بات کی ہے اس کے ساتھ؟ آپ نے تو قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کی واحد کتاب کو چھوڑ دیا۔ بتاؤ فیصلہ کر کر کہ آپ نے قرآن کے ساتھ میں انصاف کیا ہے یا نہ انصافی کی ہے؟ پھر ماحول بنا کہ ہماری نئی جنریشن جو یہ نونہال پیدا ہو رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ماحول دیکھا، ان کے دل سادہ ہیں، ان کے دلوں کے اوپر جو لکھا جائے گا وہ ساری زندگی کے لیے نقش ہو جائے گا، اور ان کے دلوں پر وہ لکھا جائے گا جس کو یہ دیکھ رہے ہوں گے۔ انہوں نے دیکھا نہ ان کا باپ نماز پڑھتا ہے، نہ ماں نماز پڑھتی ہے، نہ باپ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں جی ہم بچوں کو بھیج رہے ہیں، اصحاب صفہ کے اندر بھیج رہے ہیں، مدرسے کے اندر بھیج رہے ہیں، قاری عبدالرؤوف کے حوالے کر کر آئے ہیں۔ اجی کیا کریں؟ اس کا مقدر ہی یہ ہے، میں تو روز بھیج کر جاتا ہوں، یہ روز بھاگ کر آ جاتا ہے۔ مسلمانوں تم نے توجہ نہیں دی ہے، تم نے ماحول ہی پیدا نہیں کیا ہے، تم نے قرآن کو سرسری جانا، اور تم نے قرآن کو معمولی سمجھا، تم نے قرآن کو کم تر جانا، تم نے قرآن کے اوپر دوسری ڈگریوں کو اس کے اوپر عظمت دی، تم نے دوسری ڈگریوں کو اس کے اوپر فوقیت دی، اس لیے تم نے اپنے بچوں کو مدرسے سے اٹھا کر اسکول کالجوں اور کانوینٹس اسکولوں کے اندر داخل کر آئے۔ کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ بچے کو موقع ہی نہ ملا کہ وہ قرآن پڑھتا۔ اب پھر جوانوں سے پوچھا جائے تم قرآن کیوں نہ پڑھے؟ کہ جی باپ نے پہلے ہی اسکول کے اندر داخل کر دیا تھا۔
قرآن صرف اس لیے نہ پڑھ سکا کہ مجھے موقع نہ مل سکا، جب شعور آیا تو گھر کی ذمہ داریاں کاندھوں پر آ گئی، اب قرآن پڑھتا تو کیسے پڑھتا؟ شیطان نے اپنے جم گھٹے میں گھیر لیا، شیطان نے اپنے جھمیلے میں پھنسا لیا اور قرآن سے تمہیں دور کر دیا۔ صرف ایک بات کہوں گا، اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر اعلان کرتے ہیں اور قرآن کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہم جیسے لوگوں کے لیے ہدایت کا جو ضامن بنا کر کتاب نازل کی تھی اس کی پہلی آیت سناتے ہیں تو بتلاؤ کیا تمام کے تمام صحابہ بچے تھے؟ نہیں، صحابہ مختلف عمروں میں تھے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بچہ ہے۔ صحابہ کرام آتے ہیں، اللہ کے نبی کے آغوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ قرآن آیا ہے، اللہ کی معزز کتاب آئی ہے، اللہ کی محترم کتاب آئی ہے، بتلائیں ہم اسے اپنے سینے کے اندر محفوظ کریں گے۔ قرآن سے عشق تھا، حضرات صحابہ نے قرآن کو اپنے سینوں میں عشق کی بدولت محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ اللہ کی کتاب ہے، اسی کے اوپر چلنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرمائے گا۔ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا اور بہانہ لگایا، اب بڑے ہو گئے زبان نہیں پلٹتی ہے، اب بڑے ہو گئے ہماری زبان الفاظ کہنے سے قاصر ہے، اب قرآن سیکھیں تو کیسے سیکھیں؟ میرے عزیزو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ قرآن کو اللہ نے اتنا آسان بنایا ہے کہ آپ جس زبان میں جس عمر میں پڑھنا چاہو گے قرآن تمہاری زبان پر جاری ہو جائے گا۔ اس لیے مجھے صرف آپ کو یہی پیغام دینا تھا کہ آپ حالات کے تقاضوں کو جانیں اور اس بات کے اوپر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن ہمیں ہدایت بنا کر ہمارے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے دور ہوتے چلے جائیں اور آنے والی نسلیں بھی اس سے دور ہوتی چلی جائیں اور کہیں ہمیں وہ دن دیکھنا نہ پڑے کہ ہمارے محلوں کے اندر، گاؤں کے اندر، قصبوں کے اندر کوئی قرآن پڑھنے والا میسر نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیزو آپ جس عمر میں ہیں، بڑھاپے میں ہیں، تب قرآن پڑھنے کا عہد کریں۔ آپ جوان ہیں تو قرآن پڑھنے کا عہد کریں۔ آپ کے بچے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آشنا کرائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے گا اور سکھلائے گا۔ بھئی پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ انشاءاللہ قرآن کون پڑھنے کی کوششیں کرے گا؟ انشاءاللہ سب کریں گے۔ بچوں اٹھا لو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بہت اچھے، ایک وعدہ تو آپ نے کر لیا، ایک وعدہ تو آپ نے کر لیا کہ انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک وعدہ اور کریں۔ اچھا نیند کا خمار آ گیا ہوگا، مجھے بھی سانس سے مل جائے گا، ایک بار نعرہ لگا لو اور ایسا لگا لینا کہ شیطان دور دور تک بھاگ جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ مسلمانوں، ظالم تمہاری اس نعرے تکبیر سے اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، تمہاری اس نعرے تکبیر کی گونج سے اس کے ایوانوں میں زلزلے آ جاتے ہیں۔ یہ تمہاری طاقت ہے اور اسی سے طاقت ملتی ہے۔ اللہ بڑا، اللہ کا نام بڑا۔ پھر بلند کرو بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ابھی وہ تاثیر پیدا نہ ہوئی، روحانیت آنی چاہیے، دل سے آنا چاہیے اللہ کا نام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔
ٹھیک ہے، آپ نے ایک وعدہ کیا، انشاءاللہ کل سے اپنے کاموں پہ بھی جائیں گے اور حضرت قاری عبدالرحیم صاحب کے پاس بھی آئیں گے، چاہے 5 منٹ دیں، جی ہمیں ایک دن میں الف کہنا سکھاؤ، لیکن سکھاؤ، آئیں گے انشاءاللہ۔ 29 دن تک آپ نے ایک لفظ سیکھا، الف با تا سا، آپ نے ایک لفظ ایک دن میں سیکھا، 29 دن میں قرآن پڑھ جاؤ گے۔ کتنا آسان ہے، 29 دن میں قرآن پڑھ جاؤ گے انشاءاللہ۔ کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے، انشاءاللہ ہم سب قرآن پڑھیں گے۔ ایک وعدہ اور پھر دستار ہو جائے گی، دعا ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اجازت۔ بہت مختصر لوگ ہیں، لیکن میں نے تاریخ کے اندر پڑھا ہے، صحابہ کی سیرت میں پڑھا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں اور اللہ کے نبی کی حدیثوں میں پڑھا ہے کہ تھوڑے لوگ انقلاب پیدا کر دیتے ہیں، تھوڑے لوگ انقلاب پیدا کر دیتے ہیں۔ صرف ایک واقعہ بتلاؤ، جنگ کا میدان سجا ہوا ہے، کافر اپنی آب و تاب کے ساتھ اسلام کا نام ختم کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ بس بات ختم کرو، چندر تشکیل کرنا، دستار کرا لیتے اور پھر لوگ چلے جائیں گے، تشکیل کر لیتے ہیں۔ چلو کتنا بس انشاءاللہ اب دستار ہونے والی ہے، پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کہہ رہا تھا کہ جنگ کا میدان سجا ہوا ہے اور کافر اپنی آب و تاب کے ساتھ یہ خیال کر کہ اسلام کا نام آج ختم کر دیں گے۔ آگے صحابہ اپنی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، رات ہو گئی ہے، تمام صحابہ کچھ خیمے میں بات کر رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سونے کی تیاری کر رہے ہیں، کچھ آرام کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ایک آدمی کو بھیج کر ذرا جائزہ لوا لیا جائے کتنے لوگ ہیں امت مقابل پر۔ حضرت خالد بن ولید جن کو اللہ نے سیف اللہ کا خطاب دیا ہے، وہ اپنا ایک آدمی بھیجتے ہیں، اس نے آنے کے بعد بتایا خالد 60,000 کا مجمع اسلام کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ حضرت خالد بن ولید اپنی تلوار سوٹتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم ان 60,000 کے لیے اکیلا کافی ہے، ان 60,000 کے لیے اکیلا کافی ہو۔ کچھ لوگ اور جڑ جاتے ہیں، کچھ اور جڑ جاتے ہیں، 60 آدمی ہو جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، یہ علماء صداقت کریں گے اس بات کی، یہ میرے اکابر تصدیق کریں گے اس بات کی کہ ان 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی مقدار بھی اگر ایمانی جذبے کے اوپر آ جائے تو پھر انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا کی مجلسیں سجا لی جائیں، اگر یہاں پر گانے باجے کا ماحول بنا دیا جاتا اور رقاصاؤں کو لا کر ناچنے کی محفل سجاتی جاتی تو شاید ساری رات اس میدان کے اندر پیر رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ لیکن المیہ ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ دین کی مجلس جمتی ہے، دین کی مجلس سجائی جاتی ہے، فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، آسمانوں کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، لیکن ہمارے محلے اور ہماری بستی کے لوگوں کے کانوں کے اوپر کیوں نہیں چلتی؟ بڑے بڑے اکابر آتے ہیں، وہ اکابر آتے ہیں جن کی خوابوں کے اندر ہم کو زیارت نصیب نہیں ہوتی، اور اپنی روداد سنا کر اور دین کی باتیں بتلا کر اور ہمارا المیہ ہمیں سنا کر چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی زیارت کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانوں، یہ ہماری کمی ہے۔ یہ دوسرا پیغام میرا یہ ہے کہ جب دین کا تقاضا آپ کو بلائے، جب دین کا تقاضا آپ کو بلائے تو آپ یہ عہد لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم دین کے لیے اپنے وقت کو بھی قربان کریں گے، اپنی جانوں کو بھی قربان کریں گے، اپنے مال کو بھی قربان کریں گے انشاءاللہ۔ بتاؤ ہاتھ اٹھا کر۔ ان مدارس دینیہ کو چلانے کے لیے ایک اہم کڑی ہے، ایک اہم کڑی۔ وہ کیا ہے؟ وہ اہم کڑی یہ ہے
کہ ان مدارس دینیہ کے اندر جن بچوں کو بلا کر اللہ کے رسول کی تعلیمات دی جاتی ہے اور باہر سے بلا کر اکابرین کو اور ان سے تعلیمات دلائی جاتی ہے، ایک لمبا چوڑا خرچہ ہوتا ہے، ہر چیز پیسے پر چلتی ہے۔ دینی مدارسوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمارے گھروں سے زیادہ ضرورت ہے۔ لاک ڈاؤن ہوا، ہم نے کچھ بھی کیا اپنے گھروں کے خرچے مکمل کیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ مسجدوں کے اندر امام صاحبوں کو گھر بھیج دیا گیا، پڑھانے والوں کو گھر بھیج دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مدرسوں کے اندر حالات نہیں ہیں کہ ہم ان کے اخراجات مکمل کر سکتے۔ مدارس دینی حالات کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ان حالات سے نکالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ایک ایک نوجوان یہ تہیہ کر لے کہ انشاءاللہ اپنی خون پسینے کی گاڑی کمائی سے ہر مہینے میں انشاءاللہ مدرسے کا تعاون کروں گا، تو انشاءاللہ العظیم پھر ان مدارس دینیہ کے اوپر کبھی نہیں کوئی آنچ آ سکتی ہے۔ آخری مرحلہ یہ ہے کہ قاری عبدالرؤوف صاحب نے یہ مجلس سجائی اور اکابرین کو بلایا اور سمجھایا، ہمارے بڑے آئے، ہماری زندگی کے حالات سنوارتے سجاتے بتلاتے ہوئے چلے گئے، لیکن ایک تقاضا باقی تھا، اس تقاضے کی ذمہ داری میں نے محسوس کی، اس لیے محبت سمجھ کر، اپنے بھائی سمجھ کر، اپنے گھر کے سمجھ کر، اپنے گھرانے کے سمجھ کر، اپنے خاندان کے سمجھ کر آپ کے سامنے میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر آپ سے ایک سوال کیا ہے کہ ان مدارس دینیہ کے لیے ہم جان اور مال قربان کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ بہت جلد پھر میں آپ سے رخصت لے لوں گا۔ اب جلدی سے کھڑے ہو کر کوئی اللہ کا شیر کھڑے ہو کر یوں کہے